السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا پر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ ناظرین گرامی، جو سوالات ہمیں کل سے اب تک موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہے مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، صدر انجمن حمایت اسلام۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں بھٹے پر کم دام پر اینٹ طے کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر بعد میں جب مہنگی ہو جاتی ہے اس وقت اپنی اینٹ وصول کرتے ہیں، ان اینٹوں کو بھٹے والوں کو بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قاری شہزاد دیال پور سے سوال کرتے ہیں، جو یہ مذکورہ صورت ہے ہمارے قاری مستفیض صاحب نے جو ذکر کی ہے، جو صورت انہوں نے بیان کی ہے، اس شکل میں تجارت کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاضی شہزاد دیال پور سے پوچھتے ہیں حالت حیض میں عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حالت حیض میں نکاح ہو جاتا ہے، جائز ہے۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں حیض کی حالت میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال انہیں کا ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک شخص نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تم میری طرف سے آزاد ہے، ان الفاظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میری طرف سے آزاد ہے، ان الفاظ سے اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی، دو طلاق واقع ہوں گی، جس میں شوہر کو حق رجعت حاصل ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں مجھ کو حکومت کی طرف سے حج پر بھیجا جا رہا ہے، کیا یہ میرا حج ہو جائے گا یا بینک کی طرف؟ بینک کی جانب سے ان کا سوال ہے کہ بینک مجھے حج کرانا چاہتا ہے، کیا بینک کے پیسوں سے حج ہو جائے گا؟ تو بھائی، یہ جو بینک کا بزنس ہے، اکثر طور پر ہمارے ملک میں خصوصی طور پر پورا کا پورا نظام سودی نظام ہے، سود سے پورا چلتا ہے، لین دین دونوں چیزوں پر سود ہوتا ہے۔ تو یہاں تو بینکوں کے اندر جو لوگ نوکری کرتے ہیں انہیں بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ بینک سے وہ نوکری لیں، کیونکہ وہ پورا نظام سود کا نظام ہے، تو حج بھی بینک کے پیسوں سے نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس رکھا ہوا بیگ ہے اس کو چور لے کر بھاگ رہا ہے، تو کیا ہم نماز چھوڑ کر یعنی توڑ کر کے اس چور کو پکڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز توڑنے کا ایسے شخص کو ادھیکار ہے، ایسا شخص نماز توڑ سکتا ہے جو شریعت کی روح سے بھی لگتا ہو کہ یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا قیمتی سامان ہے، اسے چور لے کر جا رہا ہے، تو آپ نماز توڑ کر چور کو پکڑیے۔ آگ لگ گئی، آدمی اس میں کوئی گر جانے کا خطرہ ہے، ڈوب جانے کا کسی کا فوراً خطرہ ہے، جو شریعت کے اعتبار سے بہت ہی سینسٹیو کیس ہو سکتے ہیں، ان میں نماز توڑنے کا شریعت نے نماز توڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں جو چیزیں ہم بازار سے خرید کر لاتے ہیں، مثلاً دوائیں، کپڑے، برتن وغیرہ، ان پر تصاویر ہوتی ہیں، وہ اگر سامنے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور کیا ان چیزوں سے فرشتے گھر میں آنے سے رکتے ہیں؟ جو چیزیں آج کل تصاویر آ رہی ہیں، کپڑوں پر بھی آ جاتی ہیں، دوائیوں پر بھی آ جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈبے ہوتے ہیں، ان ڈبوں پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو جو چیزیں گھر کے لیے ضروری ہیں انہیں خرید کر بھی لانا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت استعمال کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے ملائک کا آنا بند نہیں ہوتا ہے۔ اور رہی نماز کی بات، تو نماز بھی یہ جو چھوٹی چیزیں، چھوٹی تصاویر ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں عورتوں کا بالوں کا جوڑا بنانا کیسا ہے؟ کیا اس میں وضو، نماز اور غسل ہو جاتا ہے؟ عورتیں جو جوڑے بناتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جوڑا ہوتا ہے کہ جب عورت گرمی کی وجہ سے اپنے بالوں سے دکھی سی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بالوں کو باندھ کر سر کے اوپر باندھ لیتی ہے۔ ایسا جو جوڑا ہے جو گھر میں ہے، پردے میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جوڑا بنانا جائز ہے۔
لیکن فینسی جوڑا بنا کر باہر مارکیٹ میں نکلنا اور اس کا دکھاوا کرنا باقاعدہ، وہ جائز نہیں ہے۔ رہی بات نماز، وضو اور غسل کی، تو جس عورت پر غسل فرض ہے اسے جڑوں تک پانی پہنچانا اس کے اوپر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اگر جوڑے کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہے تو بھی اس میں وضو، نماز، غسل سب چیزیں جائز ہیں۔ مفتی صاحب، آج کل جدید آلات ہیں، موسم وبھاگ بتاتا ہے اتنی تاریخ کو بارش ہوگی، بسا اوقات وہ صحیح بھی ہوتا ہے، کیا اس پر یقین کرنا درست ہے؟ موسم وبھاگ جو چیزیں بتاتا ہے کہ اتنی تاریخ کو بارش ہوگی، اتنی تاریخ کو زیادہ گرمی ہوگی، اتنے دنوں میں زیادہ سخت سردی ہوگی، یہ کچھ چیزیں ان کی صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کلی طور پر اس پر یقین رکھنا کہ یہ آلات ہی صحیح ہیں اور انہوں نے جو بتایا ہے یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ظن ہے، گمان ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اعلیٰ علم والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ قاری محمد اعظم رحمانی مقیم حال نانکا معلوم کرتے ہیں، کیا مسجد کے لیے وقف کی گئی زمین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور پھر اسے وہ کنہی وجوہات کی بنا پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ زمین تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس زمین کو فروخت کر کے ان پیسوں کی دوسری زمین خرید لیں۔ جو جگہ زمین کے لیے وقف کر دی گئی، جو جگہ مسجد کے لیے جو زمین وقف کر دی گئی، وہ مسجد ہی کی جگہ ہو کر رہے گی۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین گرامی، آپ کے سوالات کے جوابات جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندوڈا کے ناظم مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکے بھی دے رہے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر یا کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ بسا اوقات آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو بھیج دیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اخیر میں ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل AHI میڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔